السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہیں. ہماری یوتھ اور ہماری یہاں تک کہ ہماری نیشن کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہم بظاہر نظر آنے والی چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ہم سسٹم پہ، ہم لاز پہ، اور ہم اپنی وجود اور اس دنیا کے وجود پہ غور نہیں کرتے. اب میں یہاں پر آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ان چیزوں پہ غور کریں یا نہ کریں. ان سب چیزوں کا، قدرت کا، سسٹم کا ہماری زندگیوں پر بہت گہرا اثر ہے، اور ہمیں اب ان سب چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیوں ہماری نیشن یا کیوں ہماری یوتھ کے پاس کوئی ٹریک نہیں ہے. ہماری نیشن ایک فیلڈ نیشن کنسیڈر کی جاتی ہے. ریزن کیا ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم سسٹم کو نہیں سمجھتے، ہمارے تھاٹ پروسیس، ہمارے تھنکنگ پیٹرنس اور ہمارے جو مائنڈ سیٹس ہیں وہ ٹوٹلی اسٹک ہیں. ہماری یوتھ کے پاس تھنکنگ پیٹرنس نہیں ہیں. ایون دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ورک. دے ہیو نو مائنڈ سیٹ، دے ہیو نو گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ جس کو جس طرف لگا دیں گے ہماری عوام اس طرف لگ جاتی ہے. ہماری یوتھ کا نا ایک پلس پوائنٹ بھی ہے اور ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی. پلس پوائنٹ کیا ہے کہ ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے، ان میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر انہیں ٹریک دیا جاتا ہے تو یہ اس کو فالو کرتے ہیں اور اس میں اپنا بیسٹ دیتے ہیں اور کمال کر دیتے ہیں. اب اسی پوائنٹ کو نیگیٹو یوز کیا جاتا ہے کہ ہماری کیونکہ لوگوں کی اپنی کوئی سوچ ہی نہیں ہے. ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے اپنی ذات پہ کام کر کے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق زندگی کو کیسے لے کر چلنا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہماری یوتھ کو جس طرف لگا دیا جاتا ہے یہ پاگلوں کی طرح اس طرف لگنا شروع ہو جاتی ہے. جو ٹرینڈز چلتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر اپنا انٹرسٹ دیکھے، بغیر خود کو جانے، ہم ان ٹرینڈز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ تو ہو جاتی ہے بزنس یا ٹرینڈز کی بات. اب ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے جو فوکس ایریاز ہیں، اٹس انٹرٹینمنٹ اینڈ ٹائم ویسٹنگ مٹیریل. ٹھیک ہے، جتنی کامیاب قومیں ہیں ان کا جو نوجوان نسل ہے وہ پروڈکٹیویٹی کی طرف کام کرتی ہے، وہ کریٹیوٹی پہ کام کرتی ہے، وہ ٹیکنالوجی پہ کام کرتی ہے، بیکاز وہ یہاں سے کام کرتے ہیں. بٹ ہماری نوجوان نسل کو یہاں سے کام کرنا سکھایا نہیں گیا. ہمارے ہاں مائنڈ سیٹ پہ کام کرنے کا رجحان ہی موجود نہیں ہے. ہم وہ کرتے ہیں جو دوسرے کر رہے ہیں. تو یہاں پر آپ کو لا آف نیچر میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پوری دنیا نا ایک سسٹم پہ چل رہی ہے، اور سسٹم ہمیشہ لاس پہ کام کرتے ہیں. آپ چاہے ان لاس کو فالو کریں نہ کریں، آپ پیٹرنز کو فالو کریں یا نہ کریں، آپ اس دنیا میں آئے ہیں. رب تعالیٰ کی ذات نے یہ دنیا بہت پرفیکٹ پیٹرنز پہ، لاز اینڈ رولز پہ بنائی ہے اور یہ چل رہی ہے. آپ ان رولز اور لاز کو فالو کرتے ہیں یا نہیں فالو کرتے، ان پیٹرنز کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، آپ کو چیزیں جو نظر نہیں آ رہی آپ ان پہ بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ سب چیزیں پھر بھی چل رہی ہیں، چلتی آ رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی. ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اگر اللہ نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، یہ کائنات بنائی ہے، ہر چیز ایک اصول سے چل رہی ہے. صبح سورج نکلتا ہے، ایک رات ہوتی ہے، دن رات بنائے ہیں، مرد عورت بنائے ہیں، ہر چیز ایک سسٹم پہ چل رہی ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں اور بغیر کسی سسٹم اور لا کے آپ ایک بلائنڈ زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں؟ اٹس مین یو آر ڈیڈ، یو آر ناٹ الائیو. You have to understand the system, the pattern and laws of the nature. تو ان سب چیزوں کو آپ انڈرسٹینڈ تب کریں گے جب آپ جاننا شروع کریں گے کہ سسٹم کیا ہے، سسٹم کے لاز کیا ہیں، قرآن اور اسلام ان سب چیزوں پہ کیا کہتا ہے، اور کیسے ہم ان کو فالو کر کے ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ سسٹم، لا، رولز
یہ کیا ہیں, یہ کیسے سمجھے جا سکتے ہیں؟ ہمیں تو پتہ نہیں ہے, ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. دیکھیں, میں آپ کو بہت امپورٹنٹ چیز بتا رہی ہوں. میں حیران ہوتی ہوں کہ میں نے کیا دیکھا اپنی ریسرچ میں, یا جب میں نے چیزوں کو جاننا شروع کیا, جب میرے سامنے چیزیں کھلنا شروع ہوئی, میں بہت حیران اس بات پر ہوئی کہ ہماری جو نیشن ہے بلائنڈلی چل رہی ہے. ہمارے نوجوان دے ہیو پوٹینشیل, دے ہیو ٹیلنٹ, بٹ نو ڈائریکشن, نو مائنڈ سیٹ, نو تھاٹ پروسیس, نو تھنکنگ پروسیس, نو ریسرچ. رجحان ہی نہیں ہے کہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان کی اپنی ذات کیا ہے, وہ کیوں ہیں, کیسے ہیں, کیوں آئے ہیں دنیا میں, ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اینڈ ان دا اینڈ وہ کون ہے. لیکن ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کر رہے. کیونکہ ہم ان چیزوں پہ کام نہیں کر رہے تو ہمارا رجحان اور ہمارے جو ترجیحات ہیں وہ غلط ڈائریکشن میں جاتی ہیں. ہم لوگ اصل میں ہو کیا رہا ہے, حکم یہ ہے کہ آپ نے اندر کی دنیا پہ کام کرنا ہے, خود پہ کام کرنا ہے, خود کو پہچاننا ہے, اپنے اندر اترنا ہے. ہو کیا رہا ہے کہ ہم باہر کی دنیا کو دیکھ رہے ہیں, باہر کی دنیا سے انفلوئنس لے رہے ہیں اور اسی کو اڈاپٹ کر کے زندگی گزار رہے ہیں, جو کہ ناکامی ہے, کھلی ناکامی ہے. آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ کو سکون, آپ کو پیس, آپ کو کامیابی اس دن ملے گی جس دن آپ اپنے اندر اتریں گے. اور جس دن آپ اپنے اندر اتریں گے اس دن آپ کے سامنے کائنات کے راز بھی کھلیں گے. آپ کائنات کے رولز, لاز اور نیچرز کو جب انڈرسٹینڈ کریں گے, یو ول بی امیزڈ کہ انسان کو اللہ نے اتنی پاورز دی ہیں کہ ہیومن بینگ کین کنٹرول ایوری تھنگ. اب اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہوتی ہے؟ آپ کا مائنڈ. جس دن آپ کو اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا آ گیا, آپ سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. آپ اپنی لائف کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنی سکسیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں, آپ اپنے گڈ اینڈ بیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ایوری تھنگ از ان یور مائنڈ سیٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی کیسے ہم رولز, لاز اور نیچرز کو انڈرسٹینڈ کریں گے. یہاں پر سمپل وے سے میں آپ کو ٹریک دیتی ہوں اور باقی چیزیں ہم لوگ ٹائم کے ساتھ آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈ کریں گے. دیکھیں, ہم مسلمان ہیں, ہم بہت لکی ہیں کہ ہمارے پاس قرآن پاک موجود ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بہت امپورٹنٹ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں نے قرآن پاک کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جیسا اصل میں قرآن اتارا گیا اور جس مقصد کے لیے اتارا گیا. لیکن ہم چیزوں کو سمپل کرتے ہیں. دیکھیں, لاجیکلی بات کرتے ہیں. لاجک کیا ہے؟ ہر انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اٹ مینس ایک آپ کا ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر آپ کا جسم ہے جس نے اسی مٹی میں مٹی ہو جانا ہے, اور آپ کا باطن آپ کی روح ہے جس نے اوپر جانا ہے, جس نے آگے جانا ہے, جو کنیکٹڈ ہے, جو جہاں سے آئی ہے وہاں ہی اس نے جانا ہے. ناؤ دا کوسچن از, انسانیت کے لیے قرآن آیا, اور قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے, قرآن انسانیت کی کتاب ہے اور پورے جہان کی کتاب ہے. یہ آپ یاد رکھیے. اب قرآن جب آیا ہے تو سوال ہے جسٹ لاجیکل کہ قرآن صرف ظاہر کو ریپریزنٹ نہیں کرے گا, وہ صرف آپ کے ظاہر پہ کام نہیں کرے گا, وہ آپ کے صرف ظاہر کو سنوارنے کے لیے نہیں آیا, وہ آپ کے باطن کو سنوارنے کے لیے بھی آیا ہے. اب باطن کو کیسے سنوارنا ہے؟ قرآن کے اندر اترنا پڑے گا. اب قرآن کی بھی بہت ساری لیئرز ہیں جو اس وقت آپ کے سامنے کھلتی ہیں جب آپ کوشش کرتے ہیں, جب باہر کی دنیا سے نکل کر آپ اپنے اندر کی دنیا میں انٹر ہوتے ہیں. اسی دن قرآن بھی اپنے ظاہر سے نکل کر اپنے اندر کے کمالات اور اپنے اندر کے حجابات آپ کے سامنے اوپن کرتا ہے, اور پھر آپ کو قرآن کی سمجھ آتی ہے, پھر آپ کو رولز اور لاز کی سمجھ آتی ہے. بٹ سمپل کرتے ہیں اس چیز کو کہ قرآن کے باطنی میننگ کو انڈرسٹینڈ کریں, تب آپ کو اپنی روح کی سمجھ آئے گی, آپ کو اپنے اندر کے سسٹم کی سمجھ آئے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس کی اصل میننگ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں.
قرآن پاک صرف وہ نہیں ہے جو آپ لائنز میں ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ قرآن پاک کا ظاہر ہے. قرآن پاک کے ہر میننگ کے اندر اس کی روٹ میننگ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو قرآن پاک بہت کچھ آپ کے سامنے کھولے گا. اب بات کرتے ہیں ہم کہ کیسے لاز آف نیچر کو ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. آپ ڈائریکٹ اگر نہیں ابھی if you are not able to understand the deep meaning of Quran, deep meaning of the words in Quran, so it is best for you کہ آپ ایکسپلور کرنا شروع کریں کہ مائنڈ سیٹ کیسے کام کرتا ہے، لاز آف نیچر کیا ہیں، لاز آف نیچر کیسے کام کر رہے ہیں دنیا میں، اور کیسے جو لاز آف نیچر ہے ان پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بیسٹ بنا سکتے ہیں. سو ان شارٹ اس پوری ویڈیو میں جو میں نے بات کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، لاز آف نیچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اور یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ کیسے لاز آف نیچر کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنی لائف کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں. سو ہم اپنی نیکسٹ سیریز میں بہت ڈیٹیل میں لاز آف نیچر پہ بات کریں گے، implementation of that laws in our nature پہ بات کریں گے، اور in the end ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے، یہ یونیورس کیسے کام کرتی ہے، کیسے انسان اپنے بیسٹ پوٹینشیل پہ کام کر سکتا ہے، اور کیسے اپنی بیسٹ یوٹیلائزیشن سے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے. وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جس سے کامیاب قومیں کام کر رہی ہیں، وہ کیا مائنڈ سیٹ ہے جس سے کامیاب لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری نیشن ابھی تک کامیاب کیوں نہیں ہے، ہماری یوتھ ابھی تک کسی ٹریک پہ کیوں نہیں ہے. ریزن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے نیچر کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم لاز آف نیچر کو نہیں سمجھتے، خود پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، ہم اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرنا نہیں جانتے، ہمارا مائنڈ ہمیں کنٹرول کرتا ہے. سو ہو کیا رہا ہے اوور آل، وی آر ٹوٹلی influenced by the external powers, but we have to work on our internal powers. And جب ہم اپنی internal powers کو strong کرتے ہیں، ہم strong انسان بنتے ہیں، ہم peaceful انسان بنتے ہیں، اور ہم کامیابی کی طرف جاتے ہیں. You will be amazed to know more about your mindset inshallah in my next videos. ہم بہت ڈیٹیل میں لاز آف نیچر پہ بات کریں گے and how to follow the laws of nature for your success, and how laws of nature work, how your mindset works, and how you can be a successful person. ان سب چیزوں پہ ہم بات کریں گے. Follow this channel and inshallah in the series of خودی کا سفر and growth mindset we will discuss in next videos in more detail on laws of nature. So hopefully ہم چیزوں کو مزید انڈرسٹینڈ کریں گے، لرن کریں گے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں اینڈ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ ٹو آنسر یو. ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس سوسائٹی میں ہم ظاہری نظر آنے والی چیزوں پر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، بٹ ان ریئلٹی ہم پر جو چیزیں سب سے زیادہ انفلوئنس کر رہی ہوتی ہیں وہ سب فیکٹرز ہیں جو بظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ ہمارے سوچوں پر، ہمارے دماغ پر اور ہمارے ایکشن پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہمیں اس چیز کا بہت ڈیپلی انالیسس کرنا ہے کہ ہمارا تھاٹ پروسیس کیا ہے، ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ہم کیا سوچتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہماری زندگی کی ریئلٹی بنتا ہے. بیکاز جو بھی ہم سوچتے ہیں وہ ہماری انرجی بنتا ہے، وہ ہماری وائبس بنتا ہے. ہماری انرجی اور وائبس کی وجہ سے ہمیں سسٹم اسی طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، اور ان دا اینڈ ہم وہی چیزیں ریسیو کر رہے ہوتے ہیں جو چیزیں ہم اس سسٹم کو دے رہے ہوتے ہیں. وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ آور تھنکنگ پیٹرنس، اور اگر ہمارے تھنکنگ پیٹرنس ٹھیک ہیں ہم اپنی زندگی کو بہت بہتر بنا سکتے ہیں.